ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ الحمد للہ والصلاة على نبیہ وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ، صدق اللہ العظیم۔ محبوب ہے کیا صلی علی نام محمد، آنکھوں کی ضیا دل کی جلا نام محمد، اللہ رے رفعت ہے کہ سر عرش خدا نے، ہے نام کے ساتھ اپنے لکھا نام محمد، فرماتے ہیں آدم کے مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، تکبیر میں کلمے میں نمازوں میں اذان میں، ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ حضرات گرامی، معزز سامعین اور میرے بزرگوں، دوستو، آج میرا عنوان اور جو میرا موضوع ہے وہ اسم محمد، نبی علیہ السلام کے نام کے عنوان پہ میری آج کی تمام گزارشات کا تعلق اسی نام میں اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہو، اور میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کا معنی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سرور کونین سید الاولین والآخرین سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر ایک چیز میں اعلیٰ عرفہ افضل مقام عطا فرمایا، بالکل اسی طرح حضرت سید کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسم نامی اسم گرامی بے افضل فضیلت عطا فرمائی ہے، ویسے بھی اعلیٰ ہے اللہ کے رسول، لیکن نام بھی ایسا دیا جو سارے ناموں کا سردار، اعلیٰ نام عطا فرمایا۔ نام محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی بہت خوبصورت، میں ایسے کہوں تو اور اچھا ہوگا، بہت پیارا، بہت محبت والا، بے حد عزیز اور بے حد محبوب نام ہے۔ کتنا خوبصورت نام، کتنا حسین نام، کتنا محبوب نام، کتنا محبت والا نام، کتنا پیارا نام، کتنا مقدس نام، کتنا احسن نام، کتنا اکمل نام، کتنا مکمل نام، کتنا اطہر نام، کتنا مطہر نام، کتنا پاک نام، کتنا سچا، کتنا جامع، کتنا افضل، کتنا منور، کتنا اشرف، کتنا اعلیٰ، کتنا بلند نام ہے میرے محبوب کا نام۔ کون محمد؟ ذرا توجہ کرنا، اسم محمد کون محمد؟ جو زندگی سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو بیٹی سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو بیٹے سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو بہن سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو بھائی سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو بیوی سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو ماں سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو باپ سے زیادہ عزیز وہ محمد، جو ہر چیز سے زیادہ عزیز وہ محمد ہے۔ کسی نے خوب کہا، جو بہار سے زیادہ شاداب ہے، جو چٹان سے زیادہ مضبوط ہے، جو سورج سے زیادہ روشن، جو چاند سے زیادہ سفید ہے، جو غلام سے زیادہ شگفتہ، جو کلی سے زیادہ عفیف ہے، جو موتی سے زیادہ منزا، جو کرن سے زیادہ اجالا ہے،
جو حقیقت سے زیادہ سچا، جو عقیدت سے زندہ سچا ہے، جو حسن سے زیادہ حسین، جو لال گوہر سے زیادہ قیمتی ہے، وہ محمد ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میرے حضور کے نام گرامی کہاں سے چنا گیا اور کیسے چنا گیا؟ میرے محبوب کی اماں سیدہ طاہرہ مطہرہ بی بی آمینہ صدیقہ فرماتی ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ کسی نے آ کر مجھے کہا کہ تمہارے پیٹ میں اس امت کا سردار ہے، اور کہا کہ جب تم اس بچے کو جنم دو تو کہنا اعوذ بالواحد من شر کل حاسد، میں اس بچے کو ہر حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں۔ اور اسی خواب میں یہ بھی کہا گیا کہ بی بی آمینہ اس کا نام محمد رکھنا۔ اور پھر دوسرا خواب خواجہ عبد المطلب نے دیکھا۔ ذرا توجہ کرنا، آپ کے سامنے خواجہ عبد المطلب کا بھی خواب بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم خواجہ عبد المطلب کو آپ کی ولادت بسعادت سے پہلے ایک خواب آیا تھا جو آپ کی اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے کا سبب بنا۔ خواجہ عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ رات کے وقت خواجہ فرماتے میں نے خواب دیکھا کہ میرے پشت سے ایک طویل اور عریض زنجیر ظاہر ہوئی، جس کا ایک سرا مشرق میں تھا، دوسرا سرا مغرب میں تھا۔ اس زنجیر کی ایک جانب آسمان میں، ایک جانب زمین میں تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ زنجیر اچانک ایک درخت کی شکل اختیار کر لی۔ اس عجمی غریب اور خوبصورت درخت کا ہر پتا آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر روشن تھا اور پر نور تھا۔ مشرق و مغرب کے لوگ اس درخت کی شاخوں سے لپٹے ہوئے اور ٹہنیوں سے چمٹے ہوئے، قریش کے بعض لوگ اس درخت کو کاٹنے، اس کی شاخوں کو توڑنے اور جڑوں سے اکھاڑنے کی کوشش کرتے رہے، مگر اپنے اس مشن میں وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ جو ہی وہ لوگ اس درخت کے قریب آتے، فرمایا اس درخت کو کاٹنے کا ارادے سے قریب آ جاتے تو ایک حسین و جمیل نوجوان نمودار ہوتا، اور جوان خوبصورت شکل چمکتا چہرہ اس درخت کو کٹوانے سے بچا لیا۔ سردار عبد المطلب نے اپنے اس خواب کا ذکر اس زمانے کے علماء صلحاء اور خوابوں کی تعمیر کے ماہرین سے کیا تو انہوں نے اس خواب کی تعبیر یہ بتائی، خواجہ تمہارے نسل سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جس کی عظمت و شہرت کے پھیرے چاروں دنیا میں عالم میں لہرائیں گے۔ آسمان کی بلندیوں، زمین کی وسعتوں میں اس کی تعریف ہوگی، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں لوگ اس کی اتباع کریں گے۔ بعض لوگ اس کے نام کو مٹانے، اس کی عظمت کو گھٹانے، اس کی شان کو گرانے کی کوشش کریں گے، مگر جو اسے مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ وہ اس محمد کو جو مٹانے کی کوشش کرے گا وہ خود مٹ جائے گا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کی تعبیر بتانے والوں نے بتایا، جو اس کی مخالفت کرے گا نیست و نابود ہو جائے گا، اور جو اس کے دامن سے وابستہ ہوگا وہ دنیا و آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ خواجہ نے جب اس کا نام رکھا، جب پیدا ہوئے، پوتے پیدا ہوئے تو خواجہ نے نام رکھا تو بی بی آمینہ نے پوچھا، اے خواجہ نام رکھا محمد، اس کی محمد کی معنی کیا ہے؟ خواجہ کہنے لگے محمد کی معنی تعریفوں والا، جہاں کہاں ہر بچے کے پیدا ہوتے ہی دنیا میں اس کی تعریف ہو، اس کا ذکر ہو، ہواؤں میں اس کا ذکر ہوگا، فضاؤں میں اس کا ذکر ہوگا، آسمان میں اس کا ذکر ہوگا، زمین میں اس کا ذکر ہوگا، عرش میں اس کا ذکر ہوگا، فرش میں اس کا ذکر ہوگا، مشرق میں اس کا ذکر ہوگا، مغرب میں اس کا ذکر ہوگا، شمال میں، جنوب میں، عرب میں، عجم میں، انسانوں میں، فرشتوں میں، جنوں میں، پورے عالم میں اس کا ذکر ہوگا، بلکہ جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔
اس لیے قرآن مقدس کھولیں، سورت کا نام سورت نشرہ ہے۔ فرماتے ہیں الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ رب کائنات فرماتی ورفعنا لک ذکرک، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب، ہم نے آپ کے ذکر رفعت کو، عظمت کو، مرتبے کو، مقام کو اور نام مبارک کو بلند و بالا فرما دیا ہے۔ خواجہ عبد المطلب فرماتے میں نے خواب کی تعبیر سنتے ہی یہ فیصلہ کر لیا تھا، میں اس بچے کا نام ایسا رکھوں گا جس کا معنی ہی یہ ہو کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے اور بار بار تعریف کی جائے۔ جس کی سب سے تعریف زیادہ کی جاتی ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ جبرائیل امین ایک دفعہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ذرا توجہ کرنا، اسم محمد پہ ایک بات چلی ہے تو اس بات کو اور بھی آگے چلاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل سے پوچھا، حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ تمہاری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا میں بہت زیادہ تفصیل تو نہیں جان سکتا، اپنے عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجام میں ایک ستارہ تھا، وہ ستارہ ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ طلوع ہوتا تھا، میں اس ستارے کو 72,000 مرتبہ طلوع ہوتا دیکھ چکا ہوں۔ یہ سن کر سرکار دو عالم مسکرائے اور فرمایا اے جبرائیل مجھے اپنے رب العزت کے شان کی قسم، وہ ستارہ جو آپ دیکھتے تھے 70,000 ستارے کو 72,000 مرتبہ جو طلوع ہوتا دیکھا تھا، وہ 72,000 طلوع ہونے والا ستارہ میں ہی تھا، وہ ستارہ جو تو دیکھتا تھا وہ ستارہ میں ہی تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، اس قدر حساب کے عام قاعدے کی روح سے اگر ہم 70,000 کو 72,000 سے ضرب دیں گے تو 5 ارب 40 کروڑ سال حاصل جواب آئے۔ اتنی مرتبہ نبی علیہ السلام کو جبرائیل نے دیکھا۔ یہ میرے محبوب کے شان ہے، یہ میرے محبوب کا مرتبہ ہے، یہ میرے محبوب کی عزت و جلال ہے، یہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی اسم گرامی کی فضیلت ہے۔ ذرا توجہ کرنا، محمد کی معنی پوچھتے ہیں لوگ کہ محمد کی معنی کیا ہے۔ ذرا توجہ کرنا، میں مختصر آپ کے سامنے محمد کی معنی رکھتا ہوں۔ جب میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خواجہ حضرت عبد المطلب نے نام رکھا تو محمد کا معنی اما آمینہ پوچھنے لگی۔ محمد کا معنی ہے کہ الذی احمد مرۃ بعد مرۃ، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہو، جس کی بار بار تعریف کی جائے، جس کی با تکرار تعریف کی جائے، جس کی بے حد تعریف کی جائے، جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہ ہو سکے، اسے محمد کہتے ہیں۔ محمد وہ جن کی انسان تعریف کرے، محمد وہ جس کی ایمان تعریف کرے، محمد وہ جس کی فرشتے تعریف کریں، محمد وہ جس کی جنات تعریف کریں، محمد وہ جس کی اپنی تعریف کریں، مسلم تعریف کریں، ماننے والے تعریف کریں، یہودی تعریف کریں، جن ہندو تعریف کریں، جماعت تعریف کریں، حیوانات تعریف کریں، عرش تعریف کریں، عرش والے تعریف کریں، عرب والے تعریف کریں، پاکستان والے تعریف کریں، ساری دنیا والے تعریف کریں، چھوٹے تعریف کریں، بڑے تعریف کریں، محمد اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی فضیلت والا بنا دیا۔ اس لیے آخر میں یہ بات کہہ کر، یہ شعر پڑھ کر اپنے بات کو اختتام کرتا ہوں۔ سب سے پہلے مشیت کے انداز سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی حامد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی وہ مشہود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی، علم و حکمت میں وہ غیر محدود بھی،
ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنائے گئے اس کی رحمت سے اس کو بسائے گئے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما توفیقی الا باللہ۔